ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بالائی علاقے اقبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ سپریم کورٹ میں آج اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ ملٹری کورٹ فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی کے خلاف درخواست سنی جائے گی۔ نگراں حکومت کے فیصلے کے خلاف فرحت اللہ بابر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ مدارس رجسٹریشن بل پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں تیز۔ حکومت کا مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ نواز شریف کا بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مفاہمت کا مشورہ۔ مدارس رجسٹریشن بل میں حکومت کی طرف سے بعض تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ مجوزہ تبدیلی کے مسودے پر JUI سے مشاورت کی جائے گی۔ حکومتی رابطوں سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کر دیا گیا۔ JUI ذرائع کا کہنا ہے بل میں تبدیلی پر مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ شام میں سینکڑوں پاکستانی پھنس گئے، خاندان والوں کے ساتھ رابطے کٹ گئے۔ سنیوٹ کا ایک خاندان بھی وہاں شدید پریشانی کا شکار۔ متاثرہ خاندان کے علی نامی نوجوان نے ARY نیوز کو بتایا خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، اب ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہوائی اڈہ کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کو سفارت خانہ آسان بنائے گا۔ شام پر باغیوں کا قبضہ، بشار الاسد دمشق چھوڑ کر فیملی سمیت ماسکو پہنچ گئے۔ روس کی سرکاری خبر ایجنسی نے کرملن ذرائع سے تصدیق کر دی، یہ بھی بتایا کہ روسی حکام شامی اپوزیشن نمائندوں سے رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے، بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے جامعہ کراچی اور سندھ یونیورسٹی کی فیسوں میں فرق پر سوال اٹھا دیا۔ فیسیں یکساں کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی کے طلبہ کے لیے بھی فیسیں کم کی جائیں۔ حکومت عوام کو تعلیم نہیں دے رہی تو ہم پر فرض ہے ایسے لوگوں کو ہٹا دیں۔ بنو قابل ٹیسٹ کے طلبہ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کا 10,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ بولے مفت لیپ ٹاپ اسکیم پر کام کر رہے ہیں، آغاز کراچی سے کریں گے۔ سرکاری جامعات میں IT شعبے میں فیسز بہت زیادہ ہیں، ہم صرف مفت IT کورسز نہیں کرا رہے بلکہ ملازمتوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ گلشن اقبال میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلبہ و طالبات کی شرکت۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ۔ کراچی میں ٹیسٹ 10 کے بجائے 12 بجے شروع ہوا، دورانیہ 3 سے بڑھا کر 3.5 گھنٹے کر دیا گیا۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانکس ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی۔ کراچی میں منعقدہ MD کیٹ میں امیدوار کی جگہ پیپر دینے والے 2 ملزمان گرفتار، عبد المجید اور کیسر علی IBA کیمپس میں اصل امیدواروں کی جگہ پرچہ دے رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف مبینہ ٹاؤن تھانے میں پرچہ لینے والے پروفیسر کی مدعیت میں دفعہ 420 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سہولت کار کامران حیدر اور مختار بھی مقدمے میں نامزد۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد دھوراجی میں فائرنگ سے ایک شخص جان بحق۔ پولیس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے عدنان عباسی نامی شہری کو قتل کیا۔ مقتول کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا ٹارگٹ کلنگ، تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 16 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ دیر البلح میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ بریج کیمپ میں بھی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ وحشیانہ بمباری سے 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال کا بھی مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے۔ زخمی اور بیماروں کو اسپتال جانے کی اجازت نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے اب تک 44,700 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔
پاکستان کی تاریخ میں مار خور کے شکار کی سب سے بڑی بولی امریکی شکاری نے 7.5 کروڑ میں پرمٹ لے کر سیزن کا پہلا شکار کر لیا۔ شکار کیے گئے مار خور کے سینگوں کا سائز 49 انچ سے زیادہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ڈربن میں 3 گھنٹے کا پہلا پریکٹس سیشن۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین آفریدی نے بھی حصہ لیا۔ بلے بازوں نے پاور ہٹنگ کی مشقیں کی۔ بولرز نے لائن لینتھ اور فیلڈرز نے سلپ کیچنگ پر خصوصی توجہ دی۔ پہلا T20 منگل کو ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف پوسٹ کرنے پر حیدرآباد میں PTI UC چیئرمین گرفتار۔ FIA نے شاہ لطیف ٹاؤن UC 115 کے چیئرمین شکیب قائم خانی کو گرفتار کر لیا۔ شکیب قائم خانی مسلسل سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پوسٹ کر رہا تھا۔ شکیب قائم خانی کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج۔ سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ کوٹ ادو سے منتخب PTI MNA شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا۔ حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل۔ چار روز گزر گئے، قصور کے علاقے الہ آباد سے لاپتہ بچہ بازیاب نہ ہو سکا۔ والد نے بتایا عبداللہ گھر سے کھیلنے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ خدشہ ہے بچے کو اغوا کیا گیا۔ پولیس تعاون نہیں کر رہی، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ اور کرپشن سے پاک کلچر کی تشکیل کے لیے ہمیں اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ صدر آصف زرداری کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ کہا پاکستان میں ایک مؤثر احتسابی نظام بھی قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بدعنوانی حکومتوں اور اس کے شہریوں کے درمیان عدم اعتماد کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آئیے ایک ایسے مستقبل کے لیے کام کریں جہاں احتساب سب کے لیے بنیاد ہو۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹ سیف نے کہا آج مسلط کرپٹ سیاسی خاندانوں سے چھٹکارا پانے کا عہد کرنا ہوگا۔